السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ کرتے ہی اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی جھولی میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیسہ آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے آئے گا۔ پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ فجر کے وقت جو کوئی بھی اسے پڑھتا ہے، غیب سے رزق ملتا ہے۔ آپ اپنے آس پاس کئی ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو راتوں رات کروڑ پتی، ارب پتی بن گئے۔ کل تک تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آج ان کے پاس ڈھیر سارے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ بھی پیسوں کو فوری طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ الصمد کا وظیفہ آج جو اس ویڈیو میں ناظرین آپ کو جس طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے لیے بتانے والی ہوں، آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا فائدہ میں بیان کروں اس وظیفے کی اتنی ہی کم ہے۔ اگر آپ کے بال قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کے قرض فوری طور پر ادا ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو اپنا ذاتی مکان مل جائے تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے تو بھی یہ وظیفہ آپ لوگ فوراً پڑھ لیں۔ جس طریقے سے یہ عمل بتانے لگی ہوں، عمل اسی طریقے سے کرنا اور اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی آپ نے نہیں کرنا۔ آپ وظیفے کو اچھی طرح سمجھیں، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ سمجھیں۔ کس طرح کون سا وظیفہ کس ترتیب سے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، یہ چیزیں آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ جلدی سے آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس جتنا سمجھ لیا اتنا پڑھ لیا۔ اس طرح نہیں ہوتا ناظرین۔ انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ نہ ہونا ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی اور یہ عمل۔ پیسوں کی بارش کر دے، انسان پریشان کیوں رہتا ہے، اسے بیماری کیوں لگتی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے۔ لیکن اس وظیفے سے آپ کی انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں جس سے آپ کے دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں، بیماریاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسئلے، قرض کے مسئلے، ذاتی مکان، جو کچھ بھی آپ کی حاجتیں اور مرادیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے غیبی طریقے سے اپنے پاس پیسوں کو آتے ہوئے دیکھو گے۔ چاروں طرف سے آپ کے روزی کے اسباب کھل جائیں گے۔ روزی کے بند دروازے فوراً انشاءاللہ اللہ پاک کھول دیں گے اور آپ کی تقدیر ایسی چمکے گی کہ جو لوگ آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آپ کے رشتہ داروں، دوستوں اور احباب میں آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے، قرضے آپ نے اتنے لیے ہیں کہ اب تو کوئی بھی آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل دیتے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے پھر کچھ نہ مانگ لے۔ تو ایسے حالات میں آپ لوگ بالکل قرضدار بن چکے ہیں، آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہے، تو آپ فوراً اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکلیف بیماریوں میں مبتلا ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اسے مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، وہ فوری طور پر پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، ہر بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے یہ عمل
بیماری کو ختم کر دیتا ہے، بد نظری کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہو، قرضوں میں ڈوبا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر اس وظیفے کے بعد جو مانگنا چاہو مانگ لو، انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑوں کا مالک بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق، روپیہ، دولت، پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پیارے ناظرین، دلوں میں وسوسے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے دلوں میں وسوسے رکھیں گے، دلوں میں خیالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں، تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد حسین ہے۔ جو بھی اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگیوں سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے، ایسی ذات پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے، جو انسان اور حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے دریا اور سمندر میں بہتے ہوئے پانی میں رہنے والی ہر مخلوق، حتیٰ کہ زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چینٹی کا بھی مالک پروردگار ہے، جس کے ایک اشارے سے، جس کے حکم کن فیکن سے مقدر بدل جاتی ہے۔ اور جانتے ہو کہ یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں گہرے بادل ہو، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو اور بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنی بھی مشکل حالات ہو، جتنے بھی اندھیرے ہوں زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو کہ اللہ کی عظیم ذات پر مکمل اور کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح اور کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہے اور تقدیریں بھی انہی کے بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں ہے؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو پیڑوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو بھی نیند میں نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے سہارا اور بیارو مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات تو رحیم اور کریم ہے، وہ ذات جو انسان کو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور ایسا عطا کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ نہ سوچا کریں، بس آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر، مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سبھی خواہشوں کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ
علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے جو سمندر میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان میں بھی پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کر سکتے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ محترم ناظرین، ہمیشہ اپنی عقل سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پر کامل یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال ہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تو ایسی جگہوں سے انسان کو نوازتا ہے جن کا انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دعائیں کیا کریں، کیونکہ دعائیں معجزوں کا باعث بنتی ہیں اور رب کے حکم سے اس کے کن فیکون کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ ضروری ہے۔ اللہ پر یقین اتنا کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ پر یقین کرنے والے کبھی بھی زندگی کی مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، زندگی میں چھائے ہوئے غموں کے بادلوں سے پریشان نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کا یقین واحد اور یکتا رب پر ہوتا ہے، جہاں بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ غموں کے چھائے ہوئے بادل خوشیوں کی کرنوں میں بدل جاتی ہے جب دل اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے تو ناظرین سکون مقدر ہو جاتا ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اس لیے تو ناظرین، جب بھی کوئی وظیفہ شروع کرے اس کے لیے آپ کو اپنے رب پر مکمل کامل یقین ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ پیارے ناظرین، آپ لوگ اللہ پاک کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو، لیکن آپ لوگ جلد بازی میں وظائف پڑھتے ہیں، اوپر سے آپ لوگ بے دلی اور بے ترتیبی سے پڑھتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہوتا، دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو اس طرح نہ کریں، آپ کا وظیفہ اس طرح کرنے سے کبھی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے میں اپنے ہر ویڈیو میں ہر بار ان باتوں پر زور دیتی ہوں، کیونکہ یہی سب چھوٹی چھوٹی باتیں وظائف کے کامیاب ہونے کا، اس میں تاثیر پیدا کرنے کا مین بنیاد ہے۔ تو ان سبھی باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ سبھی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کس دن کرنا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ ایک وظیفہ کافی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو اس وظیفے سے فوراً جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ دوبارہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جی ہاں، آپ یہ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دوبارہ پڑھنے کی انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک ہی بار میں آپ کی تقدیر اللہ پاک نے چاہا تو بدل جائے گی۔ اگر آپ پھر بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہوگا۔ تو آپ وظیفے کا طریقہ کار توجہ سے سنیے اور سمجھیے۔ تو سب سے پہلے آپ وظیفہ پڑھنے سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں۔ سکون سے بیٹھ کر ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ اب آپ کو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تینوں وظائف اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس وظیفے کو جس کو پڑھنے بھی نہیں آتا وہ بھی اس وظیفے کو آسان طریقے سے کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو درود پاک آپ کو جو یاد ہو آپ پڑھ لیں، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ درود ابراہیمی آپ پڑھیں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ تو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک تسبیح لے لینی ہے جس سے پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم،
یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی عزیز ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے ناظرین، یہ تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پیاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام یہ تسبیح بھی ہے۔ یہ تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ وہ کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے تمام مخلوق کو روزی ملتی ہے۔ ناظرین، اس تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ صرف پڑھا جائے تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے، اور درخت بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کے مسافت تک پھیلا ہوا درخت۔ اس تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اس کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ پاک کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، آج کے اس عمل میں جو آخر میں آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ لے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں، اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو ایسے ہی وظائف کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی قرآنی وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔